ساری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی بابرکت محفل میں مجھے آنے کا بھی موقع دیا اور بات کرنے کا بھی موقع دیا۔ ابھی اعجاز الحق صاحب بات کر رہے تھے، ابھی اسامہ بھائی نے بات کی ہے تو ان سے تعارف بھی ہو رہا تھا، تو ماشاءاللہ یہاں پہ محدث مستقبل کے اور اس وقت کے طلباء جو بیٹھے ہیں ان کے سامنے تو شاید اس طرح کی میں بات نہ کر سکوں، لیکن مختصر وقت میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، جہاں میں رہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بنانے والے ہمارے بزرگوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا اور ایک نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور پھر اس کا جواب تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے بڑوں نے اللہ سے یہ وعدہ فرمایا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اگر تو ہمیں آزادی نصیب کرے گا، ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دے گا، تو ہم اس زمین پہ، اس ملک پہ قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو نظام چھوڑا ہمارے لیے، ہم اس کو نافذ کریں گے۔ اس کا یہی مطلب ہے نا، کلمے کا نظام کیا قرآن اور سنت سے ہٹ کے ہو سکتا ہے؟ یہ کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کو، نبی کی سنت کو اختیار کر لیا، اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار یہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور ہماری زندگی کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر سے کہہ دو کہ اگر یہ تم سے محبت کریں گے، تمہاری اتباع کریں گے، تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ادھر ایک سیاسی شخصیت تھے، انہوں نے 60 فٹ چوڑا ایک بورڈ لگایا، اس پہ ان کے جو قائد تھے پاکستان کے، 3 4 5 دفعہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ تصویر تھی اور وہ ان کا منہ چوم رہے تھے، تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے 60 فٹ کا 2.5 لاکھ روپے کا بورڈ لگوایا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرا جو قائد ہے وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس نے میرے رخسار پہ بوسہ دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب قیامت کے دن آپ اور میں سب پریشان کھڑے ہوں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے غلاموں آؤ اس عرش کے سائے کے ساتھ آ کے میرے ساتھ کھڑے ہو۔ کیا منظر ہوگا؟ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا غزہ والوں کو آج کی گھڑی تک 11,000 فلسطینی ہمارے بھائی شہید ہو گئے پچھلے 1 مہینے میں، 11,000۔ ان میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، لیکن آزادی نہیں مل پا رہی۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ 1946 میں ہمیں کلمے کی بنیاد پہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی اور ووٹ کے ذریعے انہوں نے پاکستان حاصل کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کو بندوق نہیں اٹھانی پڑی، قائد اعظم نے پوری قوم کو کلمے کے پیچھے اکٹھا کیا۔ دیکھیں بنگلہ دیش والوں کا اس وقت بنگال کا کلچر اور تھا، زبان اور تھی، کھانے پینے کے انداز مختلف تھے، بلوچستان کے کچھ اور تھے، پٹھانوں کے کچھ اور تھے، سندھیوں، پنجابیوں، سرائکیوں کے کچھ اور تھے،
لیکن اس پورے بڑے صغیر کے مسلمان کیوں اکٹھے ہو گئے مسلمین کے پیچھے؟ اس لیے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے جہاں اللہ کا قانون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لے کے آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 76 سال بعد کیا اس ملک میں یہ نظام آ گیا ہے؟ بتائیں مجھے، کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا ہے یہاں پہ ضیاء الحق کا نظام آ گیا، یہاں پر ایوب کا نظام آ گیا، یہاں کبھی 1 یونٹ، کبھی سپاہیت، کبھی 71 کا 73 کا دستور، کبھی 56 کا دستور نہیں آیا، تو یہاں پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں آیا۔ اور یہ اس ملک میں 95% لوگ کس کے امتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار ختم نبوت کے۔ لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک حاصل کیا اللہ کے نبی کے نام پہ، کلمے کی بنیاد پہ، اور اس ملک میں بستے کون ہیں؟ نبی کے امتی، نبی کے غلام، لیکن ان پر نظام کس کا چلتا ہے؟ IMF کا، ورلڈ بینک کا، امریکہ کا، بیرونی اکاؤں کا۔ وہ کہتے ہیں شرح سود اتنی کر دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کام کو نہ چھوڑا، سود کو نہ چھوڑا، تو پھر اللہ اور اس کے نبی کا تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ اور جب اس ملک کے کو چلانے والے اس ملک میں شرح سود بڑھاتے جائیں گے اور سود ختم کرنے کی بجائے سود کے نظام کو مضبوط کریں گے، اور میں اور آپ خدا نخواستہ انہی کے نعرے ماریں گے، تو مجھے بتائیں کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جن کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، ہم کس طرح کریں گے؟ ہمیں کس کے نعرے لگانے چاہیے؟ ہمیں نظام مصطفیٰ کے نعرے لگانے چاہیے۔ ہمیں اس وعدے کی تجدید کرنی ہے کہ اس ملک میں اب اللہ کا قانون آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے گا۔ علماء بات کریں گے، ان کی ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل بابرکت کی میں بیٹھ کر ہم ایک چیز کا عہد کریں۔ میں آپ کو اللہ کی رحمت پہ مجھے اتنا یقین ہے، میں کہتا ہوں مجھ جیسے گناہ گار، آپ جیسے گناہ گاروں کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے گا اس عہد کی بدولت کہ اگر ہم اس مسجد سے جانے سے پہلے ابھی یہ طے کر لیں کہ ہم نے آج سے پہلے جو کیا اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن آج کے بعد ہمارا اوڑھنا اور بچھونا، ہماری ہر جد و جہد، ہر کوشش یہ ہوگی کہ اس ملک میں اللہ کا نظام آئے، اللہ کا قانون نافذ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہمیں نصیب ہو۔ کیا آپ اس جد و جہد کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں جد و جہد؟ یہ وعدہ کریں اللہ کی ذات سے۔ اور اگر ہم اکٹھے ہیں، میری بات ایک اور غور سے سنیں، ہم مسجدوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، مسجدوں سے باہر پھرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور ہم نے آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ تقسیم نہیں ہونا، ہم نے اپنی طاقت کو جمع کرنا ہے۔ ہر وہ فرد جو اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو اس ملک کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا چاہتا ہے، وہ ہمارا اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ ہے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے اختلافات سے اس امت کو تقسیم نہیں کرنا، ہم نے اس امت کو جوڑنا۔ ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی ہاتھ ادھر باندھتا ہو نماز میں، کوئی نیچے باندھتا ہو، لیکن وہ اس سے بہتر ہے جو بالکل کہیں بھی نہیں باندھتا، جو رب کے حضور پیش نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ وہ اس ملک میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لانا چاہتا ہے تو ہمیں اکٹھا ہونا ہے، اور ہم نے اکٹھا ہونا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے کہ ہم نے ان مافیا سے، ان مسلط کرتا جو غلام ہیں یورپ کے، امریکہ کے، ان سے جان چھڑوانی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو لانا ہے جو درویش ہیں،
ہم نے رینڈ کروز میں دیکھ کے ان کا ساتھ نہیں دینا. ہم نے آپ بتائیں مجھے صحابہ کی بات ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی ریاست قائم کی تو اس کا سیکریٹریٹ کون سا تھا؟ مسجد نبوی. ہمیں اس طرح کے حکمران چاہیے کہ جو مسجد کے اندر انصاف کا کی عدالت میں لگا کے بیٹھے, جو جنگ کی پلاننگ بھی کرے, جو مسجد کے اندر لوگوں کی بیواؤں کی یتیموں کی کفالت بھی کرے, اور جو مسجد کو لوگوں کا مرکز بنائے. ہم نے ایسے درویش علماء کی ضرورت ہے. اس ملک میں ہم نے جب تک دیانتدار لوگوں کو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کو, دین پہ خود عمل کرنے والوں کو نہیں لانا, اس وقت تک ہماری حالت نہیں بدلنی. ایک بات بتاؤں گا سادی سی اور اجازت چاہتا ہوں. اس سال کا بجٹ حکومت نے منظور کیا ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا, جمعے میں آیا تھا. اس سال حکومت نے کہا ہم عوام سے 9,500 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کریں گے. ان کو کہا دیتے ہیں ہر سال کو ٹارگیٹ طے کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں ہم سے. کیسے؟ بجلی کے بل میں ٹیکس 8 روپے میں یونٹ تیار ہوا ہے پچھلے مہینے, 8 روپے کا یونٹ. آپ کو کتنے کا بیچا ہے؟ 70 روپے کا. باقی 65 روپے کیا ہے؟ ٹیکس ہے. تو یہ ٹیکس آپ دیتے ہیں تو کتنا ٹیکس؟ 9,500 ارب روپے. چلیں ٹیکس ہم نے دیا اپنے ملک کے لیے دیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسی بجٹ کے اندر لکھا ہے کہ اس 9,500 ارب روپے ٹیکس میں سے 7,500 ارب روپے ٹیکس کا سود کی ادائیگی میں جائے گا. آپ کی جیبوں سے جو ٹیکس نکالا جائے گا اس کا 80% حصہ سود کی ادائیگی میں جائے گا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ IMF سے, ورلڈ بینک سے, چائنا سے قرضے لیے ہیں تو وہ سود تو لیتے ہی لیتے ہیں, وہ تو کافر ہے, تو وہ تو مجبوری ہے. لیکن یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ اس 7,500 ارب روپے سود میں سے 1,300 ارب روپے سود IMF, چائنا, ورلڈ بینک کو جائے گا. 6,200 ارب روپے کا سود پاکستان کے بینکوں کے جو مالک ہیں, جو سیٹ ہیں, ان کی جیبوں میں جائے گا. اور یہ کیوں فرق اتنا ہے؟ جو انہوں نے باہر سے قرضے لیے تو 2% شرح سود پہ لیے, اور جو یہاں اپنے ساہوکار بٹھائے ہوئے ہمارے سروں پہ, ان کو نوازنے کے لیے انہوں نے شرح سود مقرر کر دیا 22%. یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ شرح سود والا ملک ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل پہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کی کیا سزا مقرر کی ہے قرآن نے؟ کیا کی ہے ہمارے دین نے؟ سزائے موت. اگر بے گناہ تو چھوڑ دو, اور اگر قاتل ہے تو اس کے لیے قصاص ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تم پہ قصاص فرض کیا گیا, لازم کیا گیا. تو اللہ نے یہ جو کیا ہے یہ حد ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 15 سال میں پاکستان میں 5,000 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی, لیکن عمل درآمد 56 کی سزا پہ ہوا. کتنے لوگوں پہ؟ 56 پہ. وہ کون تھے؟ اس پہ 54 لوگ وہ ہیں 15 سال میں جنہوں نے آرمی پہ اٹیک کیا, اور آرمی نے, ملٹری کورٹ نے ان کو, دہشت گردوں کو سزائے موت ہے. باقی بچے 2 بندے. ان 2 میں ایک زینب مرڈر کیس میں قصور کا ایک واقعہ تھا, بچی تھی ایک, اس کے ساتھ زیادتی کا پبلک پریشر تھا, ایک اس کو سزا دے دی گئی, اور ایک دی گئی کس کو؟ غازی ممتاز قادری شہید کو. کیوں؟ یورپ کو خوش کرنے کے لیے, استعمار کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو جس نے اپنے نبی کی حرمت کے لیے ایک بدبخت کو قتل کیا ہے, ہم نے اس کو سزا دی ہے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو. مجھے یہ بتائیں, کیا غازی کی شہادت سے آپ خوفزدہ ہوئے کہ آپ کا جذبہ بڑھا ہے؟ آپ میں سے کون نہیں ہے آج بھی کوئی بدبخت
اگر اس طرح کی جسارت کرے گا تو ہم میں سے ہر ایک غازی ممتاز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بھائی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 56 لوگوں کو سزائے موت ہوئی. آپ سوچیں کہ جو باقی 5000 لوگ ہیں ان کو سزائے موت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یورپ نے آج سے 15 سال پہلے زرداری کی صدر تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا اپنے ملک سے سزائے موت ختم کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ختم نہیں کریں گے، لوگ تو ہمیں مار دیں گے. ہمارے ملک میں مولوی بہت ہیں، وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے، تم نے کیسے بدل دیا، تو ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کا بدلہ نہیں کریں. تو ان 15 سالوں میں مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں بڑی پارٹیاں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں سب کی حکومت رہی ہے. 15 سال میں سب کی حکومت رہی ہے، لیکن کسی نے بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ان قاتلوں کو سزا نہیں دی. لیکن انہوں نے سزا دی تو غازی ممتاز کو دی تاکہ امریکہ اور یورپ خوش ہو جائے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اب اس دھوکے سے نکلنا ہے. اس ملک کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلانا ہے، ان کا نظام کھانا ہے، اگر اس ملک میں یہ ملک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہے، یہ کیسے غلام ہے کہ ہمارے اوپر حکم کون چلا رہا ہے؟ حکم امریکہ کا چلتا ہے، حکم یورپ کا چلتا ہے، IMF کا چلتا ہے. وہ کہتے ہیں سود چلاؤ، ہم سود چلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قصاص پر پابندی لگاؤ، ہم قصاص پر پابندی لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بے حیائی عام کر دو، ٹی وی ریڈیو پہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ٹراؤزر پینٹیں پہنا کر گراؤنڈوں کے اندر ہاکی اور کرکٹ کے لیے بھیج دو اور پھر ان کی ویڈیو بنا کے پورے ٹی وی پہ چلا دو تو بولنے والا نہیں ہے. اور اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے یہ تب تک کنٹرول نہیں ہوگا جب تک ہم خود، اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں تو ہمیں یہ کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ عہد کر کے جائیں. میں آخری دفعہ پھر آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آج سے ہمارا عزم یہ ہے کہ جس نے 76 سال میں اس ملک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں لایا، اب ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو واقعی اپنی ذات کے اندر بھی، اپنے جسم پہ بھی، اپنے عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں؟ جو نہیں کر رہے وعدہ ان کو پریشانی ہے کیا؟ آپ بتائیں گے اگر سب آپ کھڑا کریں، سب وعدہ کریں، کیا اس طرح کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے کیا جد و جہد کرنے پہ تیار نہیں ہے؟ انشاءاللہ جزاک اللہ.